اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اسلامی لائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ بھائیو، اس چینل پر ہمیشہ اسلامک ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور موٹیویشنل ویڈیوز اور سب کا موز سٹوریز آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ روزہ رسول پر حاضری کا انوکھا انداز۔ ایک دیہاتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر رب سے دعا کرتا ہے۔ اس کے مانگنے کا انداز دیکھیے، الفاظ پر غور کیجیے، ایسا لگتا ہے ہمیں اپنے رب سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ یقین جانیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بھی ایک خاص انداز اور ڈھنگ ہوتا ہے جو اس گاؤں والے، جسے ہم عرف و عام میں پینڈو کہتے ہیں، اس سے سیکھنا چاہیے۔ روزہ رسول پر بیٹھے ایک بابا جی یوں کہہ رہے تھے: اے اللہ، یہ آپ کے حبیب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے حبیب کا غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ خدایا، اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، تیرا بندہ کامیاب ہوگا، تیرا دشمن غمگین ہوگا۔ مولا، اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو تیرا حبیب غمگین ہوگا، تیرا بندہ ناکام ہوگا اور تیرا دشمن خوش ہوگا۔ الہی، تیری شان تو اس سے بڑی ہے کہ تو اپنے حبیب کو غمگین کر دے، اپنے بندے کو ناکام اور اپنے دشمن کو خوش کر دے۔ میرے پروردگار، ہم گاؤں کے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں جب کوئی سردار فوت ہو جائے تو اس کی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ تمام جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے۔ تو اے میرے پروردگار، تو بڑا رحیم، بڑا کرم کرنے والا ہے، مجھ غلام کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ میں یہ خوبصورت انداز دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، آپ کی عمر کیا ہے؟ تو کہنے لگے 95 برس، اور خود ہی کہنے لگے میری ماں کا انتقال 105 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ میں نے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا کہ اپنی اچھی صحت کا راز تو بتائیں۔ کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو ہنستے ہوئے کہنے لگے بس کی بات ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں، میں ضرور عمل کروں گا۔ قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے منہ میں کبھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، چاہے پانی کا قطرہ ہو یا ایک چنے کا دانہ۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی۔ ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، پیو اور دل میں کھاتے اور پیتے بار بار اللہ اور خالق کائنات کا شکر ادا کرتے رہو، اور جب کھا کے فارغ ہو جاؤ تب بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں۔ دیر ہو رہی تھی۔ میں نے سلام کیا اور اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کھانے کے حوالے سے آخری بات تو سنتے جاؤ۔ میں جی کہہ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو کبھی بھول کے بھی پہل نہ کیا کرو، چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو۔ پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور وہ جب تک لقمہ اپنے منہ میں نہ رکھ لے تم شروع نہ کیا کرو۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کا فائدہ پوچھوں، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا، اور ساتھ ہی اللہ کریم بھی راضی ہوا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو، غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ بتاؤ، کیا تم ایسا کھانا کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟
میں شکریہ بابا جی کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہماری اولاد کتنی محروم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے ہم اپنی اولاد کی پرورش کیسے کر رہے ہیں؟ ہم خود ان دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت